پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ خوشخبریاں انتہائی فسطائیت کے ماحول میں، اور عمران خان کی آج کی اڈیالہ جیل میں جو تاریخیں تھیں، پیشیاں تھیں اور جو ریمانڈ مانگے گئے تھے، ان کے متعلق بہت ہی اہم ولاگ ہے۔ خوشخبری میں نے آپ کو ضرور سنانی ہے، آپ نے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آیا ہے۔ اس فسطائیت میں، اس بربریت میں، اس پاکستان کے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوگوار سا ماحول بنا ہوا ہے، اس تمام ماحول کے اندر، مایوسی کے اندر ایک امید کی کرن جاگی ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آج اڈیالہ جیل کے جو معاملات ہوئے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دوں۔ عمران خان کی جس میں جوڈیشل کر دیا گیا ہے، ان کیسز میں جن کیسز میں عمران خان کو ریمانڈ پر دیا گیا تھا، مگر ایک نئے کیس کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈالی اور 14 دن کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا عمران خان کا، اور اس کے ساتھ 7 اور ایسی ایف آئی آرز ہیں، ایسے مقدمات ہیں جن کے اندر عمران خان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ یہ 7 مقدمات جو ہیں عمران خان کی، ان میں گرفتاری ڈال کر جیل کے اندر انہیں جیسے ہی جیل کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے جو 9 مئی کے مقدمات تھے جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیس میں آج فرد جرم عائد ہونی تھی، جو کہ آج دوبارہ سے معطل ہو گئی، یا آپ کہہ لیں کہ آگے چلی گئی ہے، پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ وہ 18 تاریخ تک جو ہے وہ اس وقت عمران خان کی جو فرد جرم عمران خان پر عائد کرنی تھی، وہ فرد جرم ابھی عائد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی تاریخ ڈال دی گئی ہے 18 تاریخ۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب کو بڑے عرصے کے بعد عمران خان کے ساتھ دوبارہ ملاقات یا ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج کوٹ لکھپت جیل سے انتہائی پروٹوکول کے ساتھ، جس طرح وہ پروٹوکول منسٹری کے دور میں استعمال کرتے تھے، اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل لے کر آیا گیا، اور وہاں پر وہ بھی اسی کیس کے اندر فرد جرم ان کے اوپر لگنی تھی، مگر فرد جرم ابھی نہ لگ سکی۔ فرد جرم نہ لگنے کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، مگر اس سے پہلے کہ عمران خان کو جو انہوں نے مختلف کیسز کے اندر دوبارہ گرفتاری ڈالی ہے، اس کے اندر یہ نئے کیسز جو ہیں جو اس تھے جو ابھی فسطائیت ہوئی ہے، ثانیہ ڈی چونک ہوا ہے، اس میں سے کوئی بھی ابھی کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی عمران خان کی۔ ابھی جو اس سے پہلے جتنے بھی کیسز تھے، ان تمام کو عمران خان کی گرفتاری ڈال کر ان کا جو ہے وہ ریمانڈ مانگا گیا، مگر ان کے اندر ریمانڈ جو ہے وہ جج صاحب نے نہیں دیا۔ مگر ایک کیس تھا نیو ٹاؤن کا، اس کے اندر عمران خان کی جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا، اور باقی جو 7 کیسز ہیں ان کے اندر عمران خان کو جوڈیشل کر دیا ہے۔ ان تمام کیسز کے اندر اب عمران خان کی ضمانت اپلائی ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیں اس کام کی طرف جو میں نے آپ سے ذکر کیا، وہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مایوسی میں امید کی کرن ہے، اس فسطائیت میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ایک بہت بڑے لیڈر نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سپہ سالار عمران خان کے ساتھ میں ایک عام سپاہی کے طور پر کام کروں گا، اور میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا۔ میری صحت اجازت نہ بھی دے، میری عمر اجازت نہ بھی دے، مگر میں پھر بھی اس بالکل نوجوانوں کے جذبے کے ساتھ شانہ بشانہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اگر اب کوئی احتجاج ہوا تو اس احتجاج میں سب سے آگے
پوری قوم مجھے پائے گی، کیونکہ میری زندگی ساری جدوجہد میں گزری ہے، اور میں نے مسلم لیگ نون کو بھی صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ میں فسطائیت برداشت کی تھی، مگر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ میاں نواز شریف نے جب معاہدہ کر کے گیا تھا اور جب واپس آیا، میں جب معاہدہ کر کر چلا گیا تو میں مسلم لیگ نون کا پاکستان کا صدر تھا۔ میں نے فسطائیت برداشت کی، میں نے ظلم اور بربریت برداشت کی، میں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے نہیں جھکا۔ میں مسلم لیگ نون کا صدر تھا۔ جب میاں صاحب آئے تو میاں صاحب نے آتے ساتھ ہی اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا اور میاں صاحب نے NRO لے لیا۔ NRO لینے کی وجہ سے میں نے میاں صاحب کو چھوڑا تھا اور عمران خان کی پارٹی کو جوائن کیا تھا، اور عمران خان کی پارٹی کو جوائن کر کے میں بتا رہا تھا کہ خان صاحب آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑے لیڈر ہیں، تو برائے مہربانی آپ جو ہے وہ کسی ڈکٹیٹر کی بات نہ مانیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ مانیں، آپ جدوجہد جاری رکھیں، آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی۔ اور آج وہی وقت ہے کہ پوری قوم تو خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، مگر ان کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور میں ان دھوکے بازوں کو بے نقاب کروں گا اور عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں اس لیڈر کا نام، جینین میں اس بندے نے جو ہے فسطائیت برداشت کی تھی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا تھا، اس کو باغی کا ایک لقب بھی دیا گیا تھا۔ باغی دوبارہ سے باغی ہو کر عمران خان کا ساتھی بن رہا ہے، باغی دوبارہ سے باغی ہو کر عمران خان کا ساتھی بن رہا ہے۔ جی میری مراد مخدوم جاوید ہاشمی ہے، جس نے کہا کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، میں صرف جمہوریت کے لیے عمران خان کا ساتھ دوں گا، اور ساتھ دے کر عمران خان کو بتاؤں گا کہ جمہوریت کے لیے میں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس عمر میں، اس بیماری میں، اس ضعیف پن میں بھی میں شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کو میں جیل سے باہر نکالنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکا میں وہ سب کچھ کروں گا، اور کرتے ہوئے عمران خان کو جیل سے باہر لے کر آنے کی اپنی ایفرٹ ضرور کروں گا، تاکہ عمران خان جیل سے باہر آ کر اس ملک کو جمہوریت کی پٹری پر چڑھا دے۔ جمہوریت کی پٹری پر یہ ٹرین جب چل پڑے گی اور یہ پاکستان عمران خان کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، عمران خان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ آج مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی ایک ویڈیو آئی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے علن اعلان کہا کہ میں تیار ہوں ہر قسم کی دوبارہ سے فسطائیت برداشت کرنے کے لیے، ظلم اور بربریت برداشت کرنے کے لیے۔ مجھے اب عمران خان کا ساتھ دینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں 2014 میں بھی عمران خان کا ساتھ دے رہا تھا، اور میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں نہ آئیں، آپ سے بڑا لیڈر اس وقت بھی، اس وقت 2014 میں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو عمران خان تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آ گئے اور پاور میں آ گئے، مگر پاور میں آنے کے بعد بھی عمران خان نے بہت سے ایسے کام کیے جو اسٹیبلشمنٹ کی ناک کو چنے چبوانے کے لیے تھے۔ تو عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور بڑا لیڈر سامنے آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں اور کس طرح سے دیتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔